حبیب صاحب, چونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو کرکٹ سے کوئی خاص شغف نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے اور اب کرکٹ میں سیاست کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ بابر اعظم کی کپتانی کے معاملے پر کیا سیاست؟ دیکھیے, ایک جہاں پہ سیاست ہوتی ہے نا, الٹیمیٹلی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, یا جہاں سیاست ہو رہی ہو وہاں کا کوئی نہ کوئی فریق میرے تک آ جاتا ہے. اچھا, تو بس کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیے, جو بابر اعظم صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا ان کی پرفارمنس کیسی ہے, میں ٹیم کی پرفارمنس پہ قطعاً کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے اسی لیے واضح کر دیا پہلے. دیکھیے, ہوا یہ تھا کہ جب نجم سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے باقاعدہ طور پر بنے تھے, چیف ان کے بنے تھے, اس کے چیئرمین بنے تھے, تو نجم سیٹھی صاحب کا خیال یہ تھا کہ بابر اعظم کو کپتان نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑے سینئر کھلاڑی سے رابطہ کیا تھا. اور انہوں نے, وہ سینئر کھلاڑی جو تھے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ پہلے تو نا مجھے فوری طور پر پاکستان کے کرکٹ کا انچارج بنا دیں, ایک انٹرنل کرکٹ کا, تو یہ میرے حوالے کر دیں تو سارے کا سارا کام جو ہے میں خود کر لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بابر اعظم صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سینئر کھلاڑی نے کہا کہ جناب بابر اعظم صاحب ایک ڈیزاسٹر ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو صرف اور صرف کپتانی ٹیسٹ میچ کی کرنی چاہیے. اچھا, تو وہ ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ آئیں گے تو کیا آپ بابر اعظم کو ہٹا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو میں ہٹا دوں گا بابر اعظم کو. تو فوری طور پہ انہوں نے حامی بھر لی. پھر 2-4 دن بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے دوبارہ, ان صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو کال کی. اچھا, تو نجم سیٹھی صاحب کو کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ مجھے کرکٹ آپ سپرد کر رہے ہیں میرے پاکستان کی یا نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیٹیلز طے کرتے ہیں تو پھر ہم کریں گے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب بابر اعظم کو میں نہیں ہٹانا چاہتا ابھی. اچھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد قرعہ فال نکلا شاہد آفریدی صاحب کے نام. اچھا, شاہد آفریدی صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کمٹمنٹ میں نے سنا ہے کہ یہ کی تھی کہ جناب میں آؤں گا اور پہلی پریس کانفرنس میں ہی تھینک یو بول دیں گے بابر اعظم کو. اچھا, اب جناب جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. تو سارے لوگ پریشان حیران ہو گئے. تو پھر بعد میں کیا بات ہے کہ جو بھی حامی بھرتا ہے پھر وہ اس سے مکر جاتا ہے. دیکھیے, اس میں جو مجھے پتا چلا اس میں کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی ایک کردار ہے. یعنی کچھ پی سی بی کے جو آفیشلز ہیں وہ میڈیا آؤٹ کرائی سے بھی بہت ڈرتے ہیں. اچھا, اور غالباً جو شاہد آفریدی صاحب تھے ان کے بھی پیش نظر یہی بات ہوگی. دوسری ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے, وہ جس کے انضمام الحق صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیم کے اندر ایک نیکسس ہے, اور وہ جو نیکسس ہے اور اس کی نیچر جو ہے وہ بزنس والی ہو چکی ہے. اب وہ خدا نخواستہ میں کوئی غلط الزام نہیں لگا رہا, میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ کوئی, لیکن وہ اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ٹیم کے بعض کھلاڑی بھی اس میں انوالو ہیں اور پی سی بی کے بعض آفیشلز بھی اس میں انوالو ہیں. اچھا, تو اس وجہ سے ٹیم کے اندر جو سیاست کاری ہے وہ کچھ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو رولز کے مطابق جو پی سی بی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ 2 اپائنٹمنٹ چیفلی کرتا ہے, ایک چیف سلیکٹر کی اور ایک کیپٹن کی. اچھا, یہ دونوں چیزیں اس نے پی سی بی کے چیئرمین نے کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے یہ 2 اتنے بڑے کام ہیں کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی کام جڑ جاتے ہیں. تو معاف کیجیے گا, تو یہ کوشش بابر اعظم صاحب کو ہٹانے کی ہو چکی ہے. اور بابر اعظم صاحب نے کچھ اتفاق ایسا کہ انہوں نے ایک ایسی پرفارمنس بھی دی ہوئی ہے اور میڈیا کی ڈارلنگ بھی بنے ہوئے تھے. تو اب جو صورتحال ہے وہ تو اور اس ورلڈ کپ کے بعد تو دیکھیے بابر اعظم, مجھے نہیں پتا کہ ٹیم کی کپتانی کیا ہے یا جو کچھ بھی یہ کرکٹ کیا ہے یا کوئی بھی کھیل کیا ہے, لیکن میرا انٹرسٹ جو ہے وہ فائنل ٹیلی میں ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جیتا یا ہارا. میرے لیے کھیل صرف اتنے انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ, جو پاکستان کی کرکٹ تھی اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نام ہے. تو کرکٹ میں اتنی عبرتناک شکست جیسے ہمیں ہوئی ہے, اس شکست کے بعد ہمیں سیریسلی اپنے گھر کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے ایشین گیمز میں جس طرح بری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اور جتنے بھی آفیشلز ہیں سپورٹس سے متعلق ان کے اوپر بھی دھیان کرنا چاہیے. لہٰذا ہمیں یہ جو سپورٹس ہے نا, یہ پاکستان کی سب سے سستی ڈپلومیسی ہے جی, اور سب سے افیکٹو ڈپلومیسی جی. دنیا کی سیاست میں سپورٹس جو ہے بڑا پلے کرتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے سپورٹس کو سیریسلی لینا چاہیے, لیکن
پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بات میں ایک دم اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.